اب ایک اور اہم مسئلہ ٹیکنیکلی جو مسئلہ ہے وہ مجھے روز لوگ پوچھتے ہیں کرونا کے بارے میں. ایک ٹیکنیکلی مسئلہ ہے, میں اب تاکہ آپ کسی صاحب علم سے بھی بات کرو تو آپ کا جواب جو ہے نا وہ کرونا کا ٹیکنیکلی مسئلہ ہے, کیونکہ ہم اس وقت جنگی جرائم میں مبتلا ہیں, اور جنگی جرائم میں فصلوں کو تباہ کرنا اور لوگوں کو ستانا تنگ کرنا, اس جنگی جرائم اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں جنگی جرائم جائز نہیں ہے, لیکن یہودی جو کرتے ہیں جنگی جرائم, فصلوں کو نقصان پہنچانا, عرصہ دراز سے یہ جو ہے نا سنڈی چھوڑتے ہیں, فصلوں کو تباہ کرتے ہیں, انسانوں میں چھوڑتے ہیں. انہوں نے ایک بیکٹیریا جو ہے ایجاد کیا ہے, وائرس, جو کرونا وائرس ایجاد ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس کا ثبوت میں پہلے بیان میں دے چکا, جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا تو راتوں رات سب سے پہلے محل والے, اونچے اونچے محل والے اس کی زد میں آتے ہیں. صبح وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں قبرستانوں کی طرف, تو وہ زد میں نہیں آئے, محلات والے زد میں نہیں آئے, عوام زد میں آئے. تو یہ کرونا جو ہے یہ تیاری کی جا رہی ہے G5 ٹیکنالوجی کی. G5 ٹیکنالوجی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی اور دجال کی فتنے سے پناہ مانگی. دجال کیا ہوگا؟ شر نہیں ہوگا, فتنہ ہوگا. آئے گا کس صورت میں؟ مسیحا کی صورت میں, ہمدرد بن کر آئے گا, آپ کا ہمدرد بن کر آئے گا, دشمن بن کر نہیں آئے گا. جب یہ جنگی جرائم ختم ہو جائیں گے نا اور ایک لوگ مارے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور وہ جب 3 گروپ رہ جائیں گے, سیکولر اور دوسرا کون سا ہے مذہبی پیشوا اور تیسرا عبادت گزار, یہ جو 3 گروپ رہ جائیں گے, پھر ان کو کیا کریں گے؟ یہ مراد دیں گے, بے بہا مراد دیں گے, ان کے مسیحا بن جائیں گے, ان کے لیے جنت کھولیں گے اور بولیں گے ہاں بھائی واقعی یار یہ تو جنت ہی, ہم جنت میں آ گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دجال کی جو جنت میں جائے گا وہ بظاہر جنت ہوگی لیکن اس کے پیچھے جہنم, اور جو دجال کی جہنم میں جائے گا بظاہر وہ بظاہر جہنم ہوگی لیکن پیچھے جو ہے وہ جنت ہوگی. ہم سب لوگ الحمدللہ دجال کی جہنم میں بیٹھے ہیں, دجال کی جہنم میں بظاہر ہے, حقیقت میں اللہ کے رسول کی جنت ہے, حقیقت میں جنت ہے ہمارے لیے. تو مایوسی نہیں ہے ہمارے یہاں, لیکن یہ بہت ٹیکنیکلی بات بہت ضروری ہے. آج میں اس بات کی انتہا کر دیتا ہوں, آپ کو آخر تک پہنچاتا ہوں کہ کرونا کا مقصد کیا ہے, کرونا ہے کیا. اصل میں کرونا ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ریفلیکٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ریفلیکٹ ٹیکنالوجی ہے. یہ ریفلیکٹ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی یہ جو ہے ایٹامک مالیکیولز کو جو ہے فعال کرتی ہے. ایٹامک مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. ایٹامک مالیکیولز ہوتے ہیں بہت باریک, ڈی این اے سے بھی باریک زیادہ یہ مالیکیولز ہوتے ہیں جو اندر جائیں گے, ان کا تعلق ایٹامک سے ہوگا, اور اس کے اندر جو ہے نا ایٹامک چیزیں ہوں گی اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو ایٹامک ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ کرونا کی ہے, جس کے اندر وہ ایک ایکٹیو جو ہے نا ایسی بیکٹیریا اندر ڈال رہے ہیں, وائرس ڈال رہے ہیں کہ جس کو جب وہ ایکٹیو کرنا چاہیں گے نا اپنی ٹیکنالوجی سے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. ایک ٹیکنالوجی مثال کے طور پہ دیکھیں, دھوپ ہے نا, دھوپ آ رہی ہے, سورج آ رہا ہے, اب دھوپ اوپر سے گزر کے آ رہی ہے فضا سے, فلائی زون سے. اب دھوپ گرم کب ہوتی ہے, گرمی کب کرتی ہے؟ جب آکسیجن سے ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ آکسیجن ملتی ہے. جس طرح سوئی گیس ہے, سلنڈر میں نہیں جلے گی, سلنڈر سے باہر آئے گی اور جس کو آکسیجن ملے گی تو پھر جلے گی. اسی طرح یہ ریفلیکٹ ٹیکنالوجی ہے. اب -50 -60 اوپر ٹیمپریچر ہے, کتنا ہے؟ مائنس ہے. یہ آپ اوپر جاؤ گے نا, جتنا اوپر جاؤ گے, سخت سردی سخت گرمی ہو, اوپر سردی ہوگی, سخت گرمی ہے, اوپر سردی ہے, سخت سردی ہے. افریقہ کے اندر سردی ہے, آسٹریلیا کے اندر سردی ہے, سخت سردی ہے وہاں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سورج جس سے گزر کے آ رہا ہے نا اوپر سے, وہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو ریفلیکٹ کرے, وہاں ایسا کوئی مادہ نہیں ہے, ایسی ہوا نہیں جو جس سے سورج کی ہمانگی ہو. سورج ان ہوا سے گزر کے آ رہا ہے کہ جو اس کے لیے بے اثر ہے. لیکن جب زمین پر آتا ہے سورج, زمین پر لگتا ہے, تو زمین پر آکسیجن اور کئی گیسیں ایسی ہیں, کئی مادے ایسے ہیں کہ جو سورج کو ریفلیکٹ کرتے ہو, اور ریفلیکٹ کرنے کے بعد وہ گرمی پیدا کرتے ہیں, تو یہ گرمی ہوتی ہے. اسی طرح وہ ایٹامکلی مادے جو ہیں وہ کرونا کے ذریعے جسم میں داخل کر دی جائیں گے. اور G5 ٹیکنالوجی جو آنے والی ہے, یہ موبائل میں بھی آ جائے گی. G5 ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی میں خوبی یہ ہوگی کہ جس آدمی کا چہرہ آئے گا نا, اس میں چہرہ آئے گا,
تو چہرے میں شناخت بھی آ جائے گی. جب چہرے کو فوکس کر کے آپ لے آئیں گے نا اس کی انکوائری کی طرف, تو وہ آپ کو شناخت دے گا, اس کا پورا ڈیٹا دے دے گا. اب یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی ابھی نہیں ہے اس وقت, چہرے سے شناخت نہیں ہے. تو G5 کی ٹیکنالوجی ایک تو فاسٹ ہوگی, ایک وہ شناخت کرے گی. آپ گھنٹی کا بٹن وہ بجائے گا, گھنٹی کا بٹن بجائے گا کوئی, وہ ڈیٹا میں آپ کے آ جائے گا. اگر آپ کے پاس مشین ہے تو وہی کون آیا باہر, اس کا نام, اس کی فوٹوز, پورا ڈیٹا آ جائے گا. گھنٹی پر بٹن لگانے سے آ جائے گا. تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے. تو کورونا کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ اندر ہمارے ایسے وائرس چھوڑے جا رہے ہیں کہ جو G5 ٹیکنالوجی کو جب فعال کریں گے یہ, اور G5 ٹیکنالوجی کی شعاعیں جب آئیں گی ہمارے بدن پر, تو ہمارا جسم کے اندر وہ جو ہے بیکٹیریا جو ہے وہ کیا ہوگا, فعال ہو جائے گا. فعال ہو جائے گا. وہ پھر ان کو خبر دے گا کہ یہ شخص یہاں موجود ہے. جس طرح ڈرون حملہ کرنا ہوتا ہے تو ڈرون حملے کے لیے کیا کرتے ہیں, اتنی سی چپ جو ہے جس جگہ کو تباہ کرنا ہوتا ہے, اتنی سی چپ, معمولی سی دھاگے, اتنی چپ جو ہے اس جگہ پر جا کر وہ پھینک دیتے ہیں. اور اس چھوٹی سی چپ سے جو ہے, چھوٹی سی چپ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرون جو ہے اس کو نشاندہی ہوتی ہے, اور چھوٹی چپ سے ڈرون جو ہے اپنے پرفیکٹ نشانے پر, اس سے بندے ہی مریں گے, بندوں کو بھی مارا جائے گا, بیمار بھی کیا جائے گا, ایکٹیو بھی کیا جائے گا, نان ایکٹیو بھی کیا جائے گا, نفسیاتی مریض بھی بنایا جائے گا. اب آپ کو میں کیا کہوں, ایک ایسا بھی اسپرے ایجاد کر لیا انہوں نے کہ اگر محفل میں کوئی شخص ہمانگ نہیں ہے, کوئی شخص بات نہیں ماننا, تو اسپرے مار دیں گے محفل میں, کوئی شخص بات مان. اتنی نفسیات کے اندر آگے جا چکے ہیں. تو یہ کرونا وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جو ہے ایٹامک ٹیکنالوجی, کہ جس کے اندر ایسا وائرس ہے کہ جو ہے ریفلیکٹ کرے گا, اور یہ آہستہ آہستہ اس کو عادی کیا جا رہا ہے, آہستہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے جب کامیاب ہو جائیں گے وہ ہر بندہ ان کی کسٹڈی کے اندر ہو. بڑی دیکھیں ان کی پلاننگ جو ہے ایسی ہے یہودیوں کی. پہلے جو قدیم پلاننگ ہوتی تھی بادشاہ کی غلام بناتے تھے, اب یہ چاہتے ہیں کہ بال سے لے کے ناخن تک بال بھی ہماری مرضی کے کاٹے ہوں, کپڑے بھی ہماری مرضی کے ہوں. ان کمبختوں کو ہم غلام بنا کر ذلیل رسوا کریں گے نا, ان کو پہلے ہی پھٹی پینٹیں پہنا دو, شرٹیں پہنا دو, تاکہ کمبخت یہ بدنصیب جو ہے عادی ہو جائے. وہ کہتے ہیں تم ایک دفعہ بدنصیب بناتے ہیں, ہم 10 دفعہ پھٹی پینٹیں پہنیں گے, ہم 10 دفعہ پھٹی پینٹیں, ٹوٹی پینٹیں, گھسی پینٹیں. یہ کیا بنا رہے ہیں, ذہن آمادہ کر رہے ہیں غلامی کے لیے کہ بھئی تمہیں یہ پہننی ہے, سال تک تمہیں کپڑے نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے, تمہیں کھانا ہے, وہی کھانا ہے جو یہودی چاہے گا, فاسٹ فوڈ. پانی جو پینا ہے منرل واٹر جو یہودی چاہے گا, اس پہ جو ملا دے تمہیں. زبان ایک بولنی پڑے گی انگلش, زبان ایک انگلش بولنی پڑے گی. ایک زبان جنسی آزادی ہوگی, جس سے چاہے جنسی خواہش پوری کرو, کتا بلا مرد نامرد عورت جو بھی جہاں جدھر ملے اس سے جنسی تسکین حاصل کر لو. مرد چاہے جس چیز سے کرے, عورت چاہے جس چیز سے جنسی تسکین حاصل کرے وہ کر سکتے ہو. ہر طرح کی آزادی, لباس بھی ایک, زبان بھی ایک, کھانا بھی ایک, سمجھے, سب کچھ دنیا میں ایک راج ہوگا. جو دجال چاہے گا وہ ہوگا. اس کے لیے کیا ہوگا, بندے کنٹرول کرنے ہوں گے, بندوں کو تابع کرنا ہوگا. یہ سب اس کا حصہ ہے. اور دنیا میں زمین کے تمام مسلمان سربراہ وہ سیکولر ہے, کوئی بھی مسلمان نہیں ہے, ایک سربراہ بھی مسلمان نہیں ہے, سب سیکولر ہے, سب ملے ہوئے ہیں, انڈر ورلڈ ملی ہوئی ہے, ایجنسیاں ملی ہوئی ہیں. ان کا کوئی مقابلہ ہم کرنے کے لائق نہیں رہے. اس کے اللہ اپنی عظیمت ہم پر اتارے, اور ہم امید لے کے بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ وہ ہم پر کرم فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے, تاکہ اب ان کے لیے جو ہے نا کھڑے ہو سکے. تو اب یہ کہ کرونا کس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے, سمجھ میں آ گیا کرونا بالکل کیا چیز ہے یہ, اور لگوانا نہیں ہے اس کو. بالکل لگوانے کا مطلب ہے کہ ہلاکت بھی ہے نا اس کے اندر, کئی لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں. تو کرونا وائرس کی حقیقت نہیں ہے, یہ مختلف علاقوں میں وقتاً چھوڑا جاتا ہے, آگے فضاؤں میں لوگوں میں پبلک میں آ کے اس کی چھوڑی جاتی ہے, اس کی جو وائرس چھوڑ جاتا ہے, وہ لوگوں کو لگ جاتا ہے, اس کو ہو جاتا ہے. مجھے بھی ہوا تھا,